السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کا واقعہ سنتے ہیں۔ جعفر بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا زاد بھائی تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں وہ ان کی کفالت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک بھائی حضرت علی کی کفالت کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو پیش کیا تو حضرت علی نے بچپن میں ہی اسلام قبول کر لیا، اور جعفر اور ان کی بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھی شروع میں اسلام لانے والے لوگوں میں شامل تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں پناہ نہیں لی تھی، اس سے پہلے ہی یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کی پاداش میں قریش نے ان پر اذیتوں کا پہاڑ توڑا، ظلم و ستم کیے، لیکن دونوں نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ جنت کا راستہ دشوار گزار ہی ہے، آسان نہیں ہے۔ لہذا جب ان کی طرف سے اذیتیں زیادہ بڑھ گئیں، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی بیوی اور چند صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے گھر بار چھوڑ کر حبشے کی طرف ہجرت کر گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں سکون میسر ہوا۔ وہاں کے نیک دل بادشاہ نے انہیں پوری چھوٹ دی کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ جب قریش کو اس کا علم ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ چلی گئی ہے اور وہاں جا کر آباد ہو گئی، وہاں ان کو مکمل آزادی حاصل ہے، وہ اپنے مذہب اپنے دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی، اور انہوں نے دو چالاک اور جفاکش لوگوں کو حبشہ کے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ ہمیں واپس کر دیں۔ انہیں ہدیہ تحفہ دینا، بادشاہ کو، ان کے درباریوں کو ہدیہ تحفہ دینا، اور پھر کسی بھی طریقے سے انہیں واپس لے کر کے آؤ۔ جب عمرو بن عاص اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ دونوں پہنچے حبشہ، تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں تحفہ تحائف بھجوائے، اور اس کے بعد جو درباری لوگ تھے، درباری علماء، درباری افراد، کابینہ کے لوگ کہہ لیجئے، پارلیمنٹ کے لوگ کہہ لیجئے، جو بھی کہہ لیجئے، جو آس پاس رہنے والے لوگ تھے، انہیں بھی تحفے دیے اور کہا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، یہ لوگ ہمارے ملک سے چلے آئے ہیں یہاں پر، انہوں نے بڑا ہمارے ملک میں تماشا مچا رکھا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، شوہر بیوی کو آپس میں جدائی ڈال دی ان لوگوں نے، اور ہمارے دین کو نہیں مانتے، آپ کے دین کو نہیں مانتے۔ جب ہم بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھیں تو آپ ہماری تائید کرنا، اور یہ بادشاہ کو اس بات پر قائل کر لینا کہ بغیر کسی شرط کے بادشاہ انہیں ہمیں سونپ دے، ہمارے حوالے کر دے۔ بات ہو گئی۔ اب جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو ان لوگوں نے اپنی بات رکھی کہ ہم ملک عرب سے آئے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک کے کچھ سرفرے قسم کے لوگ آپ کے یہاں آ گئے ہیں، اور ان کے چچا، ان کے باپ، ان کے بھائیوں نے، ان کے خاندان کے لوگوں ہی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ انہوں نے نہ تو آپ کے دین کو قبول کیا ہے، نہ ہمارے ہی دین کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ بادشاہ نے ان کی بات سنی، اور سننے کے بعد اپنے وزراء کی طرف دیکھا، جو اس کے درباری لوگ تھے ان کی طرف دیکھا، اور یعنی ان کی رائے طلب کرنی چاہیے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بادشاہ، یہ لوگ صحیح کہتے ہیں، ان کی قوم ہی کے لوگ ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، ان کے گھر والوں نہیں بھیجا ہے، لہٰذا انہیں ان کے حوالے کر دیا جائے، یہی بہتر ہے۔ یہ سن کر بادشاہ غصہ ہو گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ میں انہیں اس وقت تک ان کے سپرد نہیں کروں گا جب تک انہیں بلا کر صحیح صورتحال معلوم نہ کر لوں۔ اگر صورتحال وہی ہے جو یہ بیان کرتے ہیں تو میں نے ان کے سپرد کر دوں گا، لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہوا تو میں ان کی مدد کروں گا، اور ان کو یہاں مکمل آزادی رہے گی، جس طرح چاہیں گے وہ اس طریقے سے ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ نجاشی بادشاہ نے دربار میں طلب کیا مسلمانوں کو۔ اب جب بادشاہ نے طلب کیا تو مسلمانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کہا جائے گا، کس طرح جواب دیا جائے گا، اور کون ہماری طرف سے جواب دے گا بادشاہ کو۔ تو یہ بات طے پائی کہ جعفر بن ابی طالب ہی جواب دیں گے جو کچھ بھی بادشاہ پوچھے گا۔ تو جب یہ لوگ بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ
کون سا تمہارا دین کیا ہے، تم نے کون سا دین اختیار کر رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ایک شخص ہے جسے ہم پہلے سے جانتے تھے، جو نیک اور صالح ہے، ہم جاہل تھے، بتوں کے پجاری تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، ظلم و تشدد سے کام لیتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو ہڑپ کر جاتا تھا، ہم ان جرائم میں ملوث زندگی بسر کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے رسول ہمارے پاس بھیجا جس کی صداقت، امانت کو اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، بتوں کی عبادت سے دور رہنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم دیا، امانت ادا کرنے، صلہ رحمی سے پیش آنے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، بے حیائی، کذب بیانی، یتیموں کا مال کھانے اور حرام چیزوں، ہر قسم کے حرام چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا۔ پاک دامن عورتوں پر ہم تہمت لگایا کرتے تھے، اس سے ہمیں منع کیا، ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعتراف پہلے سے کیا کرتے تھے، آپ پر ایمان لائے ہم، اور ہم نے آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس نے ہمیں حلال چیزوں کے کھانے کا حکم دیا، حرام چیزوں سے منع کیا۔ بادشاہ سلامت ہماری اطاعت شاری کا منظر دیکھ کر یہ قوم کے افراد ہمارے دشمن بن گئے، ہمیں اذیتناک سزائیں دی گئیں تاکہ ہم توحید سے برگشتہ ہو کر دوبارہ شرک کے دلدل میں پھنس جائیں۔ جب انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہم پہ ہر سے حیات تنگ کر دیا، تو ہم عافیت کی تلاش میں آپ کے اس ملک کی طرف نکل آئے، یہاں آ کر اطمینان کا سانس لیا۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پر کوئی ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ نجاشی بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب کی باتوں کو سن کر اس قدر وہ متاثر ہوا کہ کہنے لگا کہ اچھا وہ کلام پیش کرو جو تم پر نازل کیا گیا ہے، تمہارے نبی پر نازل کیا گیا ہے۔ تو جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدا کی آیتیں پڑھیں، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال ربی انی وہن العزم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ جب ان آیتوں کو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تو نجاشی پر ان آیات کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ زار و قطار رونے لگا، ان کے آگے کھلی ہوئی کتابیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں اور مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ نجاشی کے آنسو خشک ہوئے تو بولا، یہ پیغام جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور وہ پیغام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا تھا بالکل اس روشنی کی مانند ہیں جو ایک تاکچے سے پھوٹ رہی ہوں۔ پھر حبشہ کا یہ بادشاہ قریش کے دونوں نمائندوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، تم یہاں سے چلے جاؤ، اللہ کی قسم ہے میں قطعاً انہیں تمہارے سپرد نہیں کروں گا، یہ جب تک یہاں چاہیں میرے ملک کے اندر آزاد فضاؤں کے اندر زندگی بسر کر سکتے ہیں، میں ان کی ہر ممکن خدمت بجا لاؤں گا۔ جب یہاں سے مسلمان نکلے تو عمرو بن عاص نے دھمکی دینے لگا کہ کل میں جا کر انہیں ایک ایسی باتیں بتاؤں گا یا ایسی باتیں بتاؤں گا کہ بادشاہ غصے میں آ کر انہیں فوراً یہاں سے ملک چھوڑ دینے کا حکم دے دے گا۔ لیکن اس کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے، عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اسے منع کیا، رہنے دو، یہ ہمارے رشتہ دار ہی ہیں۔ لیکن عمرو بن عاص یہ گئے نجاشی بادشاہ کے پاس، انہوں نے جا کر کے کہا کہ یہ مسلمان جو آئے ہیں تمہارے ملک میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بندہ انسان تھے۔ تو بادشاہ نے بلوایا دوبارہ اور اس کے بعد سب کے سامنے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے نبی نے جو ہمیں بتایا ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ جعفر طیار نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں، روح اللہ کے روح ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ کلمہ ہیں جو پاک دامن مریم کی طرف القاء کیا گیا تھا۔ نجاشی بادشاہ نے جب جعفر طیار کی مکمل بات سنی تو جوش سے زمین پر ہاتھ مار کر کہنے لگا، اللہ کی قسم بالکل ایسا وہی کچھ ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ درباری علماء نے جب یہ صورتحال دیکھی تو حیران رہ گئے۔ اس کے بعد بادشاہ نے سب کو حکم دیا یہاں سے نکل جاؤ دونوں کو، اور کہا کہ ان کے جو بھی تحفے تحائف ہیں سب واپس کر دو، اور یہ میرے ملک کے اندر اطمینان اور سکون سے رہیں گے اور میری حفاظت میں رہیں گے، جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں۔ لہٰذا عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ دونوں ناکام و نامراد چلے گئے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر ہمیشہ ظلم کیا گیا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ مسلمانوں نے صبر سے کام لیا ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے صبر کے نتیجے میں کامیابی بھی عطا کی ہے۔
اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی تاثیر بڑی زبردست ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا جب جعفر رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تلاوت کی بادشاہ کے سامنے تو وہ زار و قطار رونے لگا، وہاں کے جو درباری علماء تھے وہ بھی رونے لگے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ قرآن پڑھنے سے انسان کے دل نرم ہوا کرتے ہیں، انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ آپ کو اگر یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔